جناب میکسیمیلین. ہاں سنا آپ نے قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے. اندیشہ تو تھا. کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو دنیا کے پاس بھیج دیا ہے. ابھی چلتے ہیں. جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے. آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں. اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو جناب میکسیمیلین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے. افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی. ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے، اور دقیانوس بھی. لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی. تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے. جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا. کوئی بات نہیں. اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی. وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے. جناب فرماندار، اجازت دیجیے. آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں. میکسیمیلین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں. اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا. فی الحال اس کی ضرورت ہے. پھر کل ملیں گے. اچھی بات ہے. مجھے کھیلنا ہے. مجھے بھی کھیلنا ہے. آرام سے کھیلو بیٹا. ارکمید، تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. میں آج اچھا بچہ تھا بابا. ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو. آؤ ارکمید، میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو. کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں، پلوٹن. کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں، تمہارے باپ کے حکم سے. اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے، دوسروں کی عبرت کے لیے. وہ میرے لیے باعث ننگ ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے. آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں. نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی. یہ آپ خود جانتے ہیں.
میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں. میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں یا آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن. کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا. یہ حقیقت ہے، بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا. سلام عرض ہے جناب. بہت اچھا کام کیا ہے زویل، بہت خوب، شاباش. تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں. کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو. جو حکم میرا. لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں والی جناب. جو حکم ہے میرے آقا. خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ لو. چلتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی خائن آنکھ کو نکال ڈالا. میرے خیال سے اس کا اشارہ تمہاری ماں کی طرف تھا. ہاں، اس نے سچ کہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے جو نہیں بھول سکتی. میری ماں دمشق کے قریب ایک گاؤں سے تھی. وہاں کے سارے لوگ بارنوا کے ذریعے مسیحی ہو گئے تھے. رومیوں کے حملے میں میری ماں کے سوا وہاں کے سارے لوگ مارے گئے. میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دقیانوس کے سپاہیوں نے ان کے گھر والوں کی گردنیں اڑا دی. حقیقت میں کیونکہ میری ماں ایک شہزادی تھی اسی لیے مرنے سے بچ گئی. پھر اس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا. جانتا ہوں ایلن، پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا ہوں. آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آپ ہی بتائیے میں کیسے بھول سکتی ہوں. وہ میری رنج دیدہ ماں ہمیشہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ دقیانوس اور اس کے رومی خداؤں سے بدلہ لے سکے، لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ ہمیشہ دقیانوس کے زیر نگرانی تھی. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کئی عبادت گاہوں میں بتوں کو توڑ دیا گیا اور رومی سپاہی بت توڑنے والوں کو گرفتار کرنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن